جی ہاں، 22 जनवरी سے پہلے ہر مسلمان تک یہ ویڈیو آپ کو لازمی پہنچا دینی ہے میرے عزیزو۔ مکمل بات سن کے جانا، جب ویڈیو کو پلے کر ہی دیا ہے تو جانکاری بھی پوری لے کر کے جانا۔ آپ کا دل سے شکریہ جو لوگ پہلی بار میرے چینل پر آئے ہوں اور جو مجھے روزانہ دیکھتے ہیں، آپ کا بھی تہہ دل سے شکریہ۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کو شاد و آباد رکھے، اللہ آپ کی نیک جائز تمناؤں کو پورا کرے، اللہ آپ کو ہر پریشانی سے ہمیشہ محفوظ رکھے، اللہ آپ کو شاد و آباد رکھے۔ دعا کریں اللہ فلسطین اور غزہ کے مظلوموں کی مولا تو غیب سے مدد فرما، آمین کہیں۔ میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ 22 जनवरी کو کیا ہونے والا ہے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ 22 जनवरी کو کیا ہونے والا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ سب جانتے ہیں، تو اسی کے مطابق میں آپ سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ آپ کو مفتی سلمان اظہری کا ایک بیان بھی سنوانے والا ہوں، لیکن اس سے پہلے ایک میسج میں آپ کو یہ دینا چاہتا ہوں۔ میں نے حال ہی میں یہ سنا ہے کہ کچھ مسلمان بھی ایودھیا جانے کی بات کر رہے ہیں۔ بھائی آپ داڑھی ٹوپی والے ہوں گے اور وہاں کا ماحول آپ کو معلوم ہی ہے، ایسا نہ ہو کہ ان لوگوں کی نظر میں آپ ایک آنکھ نہ بھائیں۔ تو پہلی بات تو ہمارا مطلب کیا وہاں کو جانے کا؟ ان کا کام ہے، ان کو کرنے دیجئے، لیکن جس مسلمان کا بھی یہ ذہن ہے اس ذہن کو بھی ختم کر دیں۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ پورے ہندوستان بھر میں میری ویڈیو دیکھی جاتی ہے، کلام لوگ سنتے ہیں، پسند کرتے ہیں۔ پہلی بار اگر چینل پر آئے ہو تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کا بٹن دبا دینا، اس سے یہ ہوگا کہ آپ کو آنے والی ویڈیو ٹائم پر ملتی رہیں گی۔ دوسری بات یہ کہ آپ ویڈیو کو لائک بھی کر دیا کریں، اس سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ کتنے لوگوں کو ہمارے کلام اچھے لگتے ہیں اور بات صحیح لگتی ہے۔ آئیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ میں آپ کو مفتی سلمان اظہری کا ایک بیان سنوانے والا ہوں، لیکن میرا ان بھائیوں سے پھر کہنا ہے کہ جو اپنا ذہن بنائے ہوئے ہیں کہ ہم بھی دیکھ کر آئیں گے، بھائی مت جانا۔ آپ کبھی بعد میں ایودھیا جائیں اور آپ کی نظر پڑ جائے وہ ایک الگ بات ہے، لیکن پرسنلی اس طریقے سے آپ وہاں پر مت جانا، ان کا کام ہے، ان کو کرنے دیجیے۔ دوسری بات، میں آپ سے سوال جواب اسلامک کرتا ہوں، ان پر دھیان دیجیے۔ آج کا جو بیان میں آپ کو سنوانے کے لیے جا رہا ہوں نا، اگر آپ قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں نا، قرض میں آپ پر لاکھوں روپے کا بھی قرضہ ہے، یہاں تک کہ کروڑوں روپے کا بھی قرضہ ہے نا میرے عزیزو، انشاءاللہ چٹکیوں میں ختم ہو جائے گا۔ کیسے ختم ہو جائے گا؟ تو مکمل بنے رہنا، بتانے والا ہوں، بہت بڑی انفارمیشن اس ویڈیو میں آپ کو ملنے والی ہے۔ میں آپ سے روزانہ اسلامک سوال جواب جو کرتا ہوں، تو میں نے کل یہ سوال کیا تھا، ابھی رکے، کل سوال یہ تھا کہ کسی شخص کو کچھ بتائیں تو جتنا ثواب اس کو ملے گا اتنا ہی ہمیں ملے گا۔ تو وہ ایسا کیا کام ہے جو ہم بتانے سے ہمیں ثواب مل رہا ہے؟ وہ نیکی کا راستہ ہے۔ ماشاءاللہ آپ بھائیوں نے بہنوں نے بڑا اچھا جواب دیا تھا۔ آج رجب کی 1 تاریخ ہو گئی ہے اور رجب کا چاند دکھ گیا ہے۔ اب 6 رجب کو اجمیر شریف کے اندر اے ہے سبحان اللہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی چھٹی شریف کے تعلق سے عرس مبارک ہوتا ہے میرے عزیزو۔ تو جو حضرات اجمیر شریف جانے والے حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے عرس مبارک میں آپ جا سکتے ہیں، لیکن وہاں کے مزابروں نے بڑے حالات خراب کر رکھے ہیں میرے عزیزو۔ آپ ان سے تمہیں کوئی لینا دینا نہیں ہے، آپ جائیں زیارت کریں اور اس کے بعد میں الحمدللہ واپسی اپنے گھر آ جائے گی۔ چاند کی تاریخ کی بات آ گئی تھی تو میں نے بتا دیا، آج جو ہے 13 जनवरी ہے اور چاند کی 1 تاریخ ہو گئی، رجب کا مہینہ لگ چکا ہے۔ تو پہلے بیان سنوا دوں آپ کو، اس کے بعد میں سناؤں گا انشاءاللہ تعالی، اور کلام بھی بعد میں سناؤں گا۔ پہلے بیان سنیں اور پھر کلام سنیں۔ آج کی ویڈیو تھوڑی لمبی ہو جائے گی، لیکن ہر بات کام کی ملے گی۔ بیان کے اندر اتنا کچھ کام کا ملے گا آپ کو، آپ کہیں گے واقعی سلمان بھائی زندگی بدل گئی۔ دوسری بات یہ، کل کا سوال کا جواب میں نے آپ کو دے دیا ہے کہ کسی کو نیکی کا راستہ اگر بتائیں گے تو آپ کو بھی اتنے ثواب ملے گا جتنا اس پر اس کو عمل کرنے والے کو ملے گا۔ آج کا سوال سن لیں پھر جواب دینے کی کوشش کریں۔ کسی بھولے بھٹکے آدمی کو صحیح راستہ بتانا کیا ہے؟ کسی بھولے بھٹکے کو آپ نے صحیح راستہ بتا دیا تو یہ کیا ہے؟ یہ فرض ہے، نفل ہے، یعنی واجب ہے، صدقہ ہے، کیا ہے؟ میں آپ کو 4 آپشن دے رہا ہوں، آپ مجھے بتائیں انشاءاللہ تعالی۔ میں دیکھتا ہوں میرا کون سا بھائی کون سی بہن مجھے جواب دیں گے کمنٹ باکس میں۔ اللہ کے نبی کا فرمان اور سن لیجیے یار، نبی کی جہاں بات آتی ہے، ابھی آپ سوچ رہے ہوں گے ویڈیو شروع نہیں کر کے دکھا رہے ہیں، ابھی دکھانے والا ہوں، آپ کو مکمل بتانے والا ہوں، لیکن یہ بات ابھی کام کی چل رہی ہے۔ نبی فرماتے ہیں زمانے کو گالی مت دو، زمانے کو گالی مت دو، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی زمانے کا خالق ہے۔ بھائی اللہ تعالیٰ اس پورے زمانے کا خالق ہے، تو ہم کون ہوتے ہیں زمانے کو گالی دینے والے؟ بہت سے بھائی ہوتے ہیں اس کنڈیشن میں گالی بکتے ہیں، نہیں بکنی چاہیے میرے عزیز، پلیز یار بنے رہنا۔ آئیے مفتی صاحب کا بیان سنتے ہیں۔ اس میں قرض سے چھٹکارا پانے کے لیے ایک بہت زبردست طریقہ آپ کو بتایا گیا ہے اور جو 100% کامیاب ہے میرے عزیز۔ ہاں انشاءاللہ آج ہر کوئی پریشان ہے، تو آئیے پہلے بیان سنتے ہیں۔ بیان تھوڑا لمبا ہے لیکن کام کا ہے میرے عزیزو، ایک ایک پوائنٹ دھیان سے سننا میرے عزیز۔ ہاں آئیے شروع کرتے ہیں۔ اپنا سب کچھ گنبد خضرا کل بھی تھا اور آج بھی ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ میں یہ پیغام لے کر ہر کوچے ہر گلی میں گھوم رہا ہوں، صرف یہ پیغام دینے کے لیے ہمارا نوجوان کھڑا ہو جائے، بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت سنی زندہ ہے، ان پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ میرے عزیزو یہ ایمان کی حرارت ہے، یہ ایمان کا جوش ہے جی، اور اسی سے دنیا خوف زدہ ہے جی۔ ہاں ہم جانتے ہیں ہماری زبانوں پر تالے لگانے کے لیے پوری طاقتیں ایڑی چوٹی کا زور لگا چکی، اوہو ہاں بند کرنا ہے۔ یہ بھڑکاؤ مولانا ہے، اوہو اس کے پروگراموں کو پرمیشن نہیں دینی چاہیے۔ ہم نے کیا بھڑکایا ہے؟
کس کو بھڑکایا ہے, کس کے خلاف بھڑکایا ہے. جی میں 6 مہینے میں 150 سے زیادہ جلسوں کو خطاب کر کے آ رہا ہوں. جی. کس جگہ فساد کرایا, کس جگہ پر حالات خراب کرائے, کہیں نہیں. جی ان کو بھی پتا ہے اچھی طرح سے فساد نہیں ہو رہا ہے. جی سونے والا محمد عربی کا شعر اگر جاگ گیا جی ان کی باتوں سے, تو اقبال نے کہا تھا نکل کر کے صحرا سے جس نے الٹ دیا تھا تخت روما کو, جی. سنا ہے قدسیوں سے میں نے کہ وہ شعر پھر ہوشیار ہوگا. انشاءاللہ. اس بات سے ڈر لگتا ہے کہ کہیں سے وہ شعر بیدار نہ ہو جائے, کہیں سے بیدار نہ ہو جائے. اور ہم ہر جلسے میں خطاب کرتے ہیں میرے عزیزو وہ دن آئے گا, وہ اللہ کی مرضی, اللہ جہاں سے چاہے اٹھائے گا. اور یہ بات ناممکن نہیں ہے, حلدوانی کے اس مجاہد چوک سے کوئی مجاہد ضرور زندہ ہوگا. جی انشاءاللہ ہوگا انشاءاللہ. انشاءاللہ. ہم جو ہے نوجوانوں سے خطاب کر رہے ہیں, جی. یاد رکھو جوانوں, ایک ہی زندگی ملی, جی. ایک ہی جوانی ملی, جی. یہ گئی واپس نہیں ملنی, ایک ہی بار ملی ہے. جی. ایک دل دیا گیا ہے, ایک جان دی گئی. فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے, بازارو عورتوں پر دل دینا ہے, اپنی زندگی قربان کرنی ہے, یا آمنہ کے لال کے ہاتھ میں دینا ہے. اس لیلا کے ہاتھ میں دو گے, کل یہ تمہیں دھوکہ دے گی, کوئی دوسرا مجنو اس کے پاس آ جائے گا, کل پھر ایک اور کو دھوکہ دے دے, تیسرا مجنو ہاتھ پکڑ لے گا. یہ تو حالات ہیں, ہم نے دیکھے ہیں. اے نوجوانوں, ایرے غیرے نتھو کھیرے پر جو دل دے بیٹھتے ہو, اسی کو تو اعلیٰ حضرت نے کہا تھا, یہ دنیا مکار ہے, شہد دکھائے زہر پلائے, قاتل ڈائن شوہر کش, اس مردار پہ کیا للچائے, دنیا دیکھی بھالی ہے, آپ کو کرنا کیا چاہیے تھا. اعلیٰ حضرت سے سنو, وہ کہتے ہیں ارے آجا نوجوان, وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا. جی وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا, ہم مفلس کیا مول چکائیں, اپنا ہاتھ ہی خالی ہے. آؤ اس نبی کے دربار میں ہاتھ دے دو اور ان کو گواہ بنا کر کے کہو, آقا میری زندگی آپ کے لیے ہے, میری حیات آپ کے لیے ہے, میرا جینا, میرا سلیقہ زندگی آپ کے لیے ہے. پھر وہ غیرت مند رسول ایسے ہیں جس کا انہوں نے ہاتھ پکڑ لیا, کیا کیا ہے, ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا, خاک کے ذروں کو ہم دوش سریا کر دیا, خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے, کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. سبحان اللہ. ایک بار ہاتھ تھام لے آمینہ کے لال, تو دنیا میں بھی نہیں چھوڑتے اور قبر میں بھی نہیں چھوڑتے, اور حشر میں بھی نہیں چھوڑتے, حتیٰ کہ جنت میں جانے تک تمہارا ساتھ ہوگا میرے مصطفیٰ کا. فیصلہ کر لو, ایک جان ہے, ایک دل ہے, دینا کس کو ہے, آج فیصلہ کر کے اٹھنا. اس مکار ظالم دنیا کو دینا ہے جو ہر دن اپنا شوہر بدلتی ہے, ہر دن اپنا عاشق بدلتی ہے, یا اس کے ہاتھ میں دینا ہے جو قیامت کے بڑے میدان میں بھی امتی امتی کی صدائیں لگا رہا ہو, ہمارا ہاتھ پکڑ پکڑ کر کے میزان عمل پر لے جا رہا ہو اور حوض کوثر سے پانی پلا رہا ہو. کس کو ہاتھ دینا ہے, فیصلہ تمہارا ہے. اسی کو اعلیٰ حضرت نے کیا سچ کہا تھا, آج لے ان کی پناہ, آج مدد مانگ ان سے, کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. عزیزو, یہ محفل کا سما بنتا گیا اور وقت ختم ہوتا چلا گیا, ورنہ جب حضور کے حسن کی بات آتی ہے تو میری طبیعت چاہتی ہے صبح تک سناتا رہا. سبحان اللہ. حضور کے حسن کی بات آئے صبح تک سناتا رہا, کیا بات, تھکان نہیں ہوتی, کیونکہ ہم جیتے اسی حسن کے لیے. سبحان اللہ. ہاں, اسی حسن کی آس میں جیتے ہیں. جی ہمارا روز کا وظیفہ ہے, یہ پڑھ کے سوتے ہیں, میرے آقا آؤ کہ مدت ہوئی ہے, تیری راہ میں آنکھیاں بچھاتے تیری یادوں میں, تیری چاہتوں میں, بڑے دن ہو گئے گھر کو سجاتے سجاتے. یا رسول اللہ, سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں, میرے گھر میں بھی ہو جائے, میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا یا رسول اللہ, میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا یا رسول اللہ. یہ طلب ہمیں جینا سکھاتی ہے. بے شک. جب زیادہ غم ستانے لگ جائیں, جب زیادہ مصیبتیں آنے لگ جائیں, ہے نوجوانوں, اس کو شکوے مت سنانا, بریلی کے امام کا وظیفہ سنو, ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو, جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. بے شک.
ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، بے شک جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں۔ میرے عزیزوں، اس نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف کیوں نہیں آتے جو ہمیشہ ہمارا مددگار ہے، ہمیشہ ہمارا سہارا ہے، ہمیشہ ہمارا ہم بے کسوں کا کس ہے۔ آپ کو پتا ہے آج حالات کے مارے ہوئے ایسے، کبھی اس نیتا کے پیچھے، کبھی اس نیتا کے پیچھے، کبھی اس کی جھنڈی کبھی اس کی جھنڈی، جی ہاں، کبھی اس سیٹ کے پاس کبھی اس سیٹ کے پاس، اور نہ جانے کتنی جگہوں سے دھتکارے گئے، کتنی جگہوں سے ریجیکٹ کیے ہو گئے، کتنی جگہوں سے ہمیں ذلت دیکھنی پڑی۔ وجہ کیا ہے؟ تم نے محور تبدیل کر دیا، مرکز بدل دیا۔ جہاں تمہیں جانے کا حکم تھا میرے رب نے قرآن میں فرمایا، وہاں چھوڑ کر ہر جگہ گھوم رہے ہو۔ بخدا خدا کا یہی ہے در، بے شک نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت نے کہا اللہ کا اگر دروازہ ہے تو یہ اللہ کے گھر کا دروازہ کوئی ہے تو رسول اللہ کا دربار۔ سبحان اللہ۔ ایک نوجوان قرضوں میں پریشان تھا، اب سنیں دھیان سے، ایک مثال دے کر کے جا رہا ہوں، قرضوں میں پریشان تھا اور جتنے لوگوں سے اس نے قرضہ لیا تھا سب نے کیس کر دیا قاضی صاحب کے پاس۔ جی قاضی صاحب نے اس کو بلایا، کہا کیوں نہیں دیتا قرضہ؟ کہا پریشان، اللہ، اتنا پریشان ہوں کہ بیوی بچوں کو پالنا مشکل ہو گیا، قرضہ کہاں سے دوں گا؟ جی کہا یہ سب بہانے نہیں چلیں گے، 3 دن کا ٹائم ہے، اگر تو قرضے نہیں دے گا تو جیل بھیج دیں گے۔ اللہ اکبر۔ قاضی صاحب جج تھے، جسٹس، جب ان کا آرڈر آیا تو پریشان نوجوان گیا، روتا ہوا باہر جا رہا تھا، ایک درویش سے ملاقات ہوئی، پوچھا کیا ہوا؟ جی اس نے غم کی بپتا سنائی، میں تو 3 دن کے بعد جیل جانے والا ہوں۔ اس بزرگ نے کہا روتا کیوں ہے؟ جی کیوں اتنا پریشان حال ہے؟ جا ایک کام کر، گھر میں جا کر کثرت سے حضور کو یاد کر۔ سبحان اللہ۔ کیا بات، یاد رکھو میرے نوجوانوں، کیا بات کہہ رہا ہوں، دھیان سے سننا۔ ایک درویش نے کہا حضور کو یاد کر، اپنی مصیبتیں انہیں بیان کر جو تیری مصیبتیں سنتے، جو تیرا درد سمجھتے ہیں۔ جی گیا وہ رات کو روتا روتا حضور پر درود پڑھنے لگا، جی یاد کر کے رونے لگا۔ ایک بات میں بتاتا ہوں، تاریخ کی سچائیاں بتاتی ہیں، جب بھی کسی کا دل ٹوٹتا ہے، دل کے اندر سے آواز آتی ہے تو میرے آقا تشریف لاتے ہیں۔ اے ہے سبحان اللہ۔ کیونکہ قرآن میں عزیز علیہ ما عنتم، تمہارا تکلیف میں پڑنا انہیں دیکھا نہیں جاتا۔ جی رات گزرتی چلی گئی، تھک ہار کر کے وہ سو گیا، آنسو اتنے گرے تھے کہ اس کی زمین تر ہو گئی۔ جی روتے روتے رات کو سویا، آنکھیں بند ہوئی، خواب میں تاجدار مدینہ تشریف۔ سبحان اللہ۔ کہا میرے عزیز تو نے مجھے یاد کیا، مجھے یاد کیا، بتا تیری حاجت کیا ہے؟ رو کر کے کہنے لگا آقا آپ سے کوئی حال چھپا نہیں ہے، جی میں پریشان ہوں، مجھے 3 دن کا وقت دیا گیا ہے، مجھے جیل بھیجا جائے گا۔ حضور نے کہا صبح اٹھنا، بادشاہ کے دربار میں جا، جی یا وزیر جو اس وقت کا تھا خلیفہ، اس کے دربار میں جا اور اس سے کہہ تجھے جتنی ضرورت ہو دے دے گا۔ اس غریب نے کہا آقا بادشاہ کا دربار بڑا دربار ہے، جی وہ مجھے پہنچنے کہاں دیں گے، اور پھر اگر میں کہوں آپ نے بھیجا ہے تو وہ تو مجھے ریجیکٹ کر دیں گے، ایسی جھوٹے لوگ آتے ہیں۔ اوہو، میرے آقا نے خواب میں بتایا نہیں، وہ عام آدمی نہیں، وہ میرا عاشق ہے، سبحان اللہ۔ میرا سچا چاہنے والا ہے۔ اگر تجھ سے ثبوت مانگے اتنا کہہ دینا، اے بادشاہ روزانہ تو صبح سورج نکلنے سے پہلے پہلے رات میں 1000 بار اپنے نبی پر درود پڑھتا ہے، یہ بات اس کے اور میرے بیچ میں ہے، اس کی بیوی بھی نہیں جانتی۔ سبحان اور یہ بھی بتا دینا کل تھک کر کے سو گیا، کل پڑھنا بھول گیا تھا۔ اے ہے سبحان اللہ۔ یہ غریب نوجوان ہے، صبح اٹھا دوڑتا ہوا اس دربار میں گیا، بادشاہ کے سب کی صفیں چیرتے ہوئے آگے بڑھا، کہا بادشاہ مجھے اللہ کے رسول نے بھیجا ہے۔ سبحان اللہ۔ کیسی جرت کرتے ہیں آج لوگ، سیدھے آ کر کہہ رہے رسول اللہ نے بھیجا۔ بلایا کیا بات ہے؟ کہا میں قرض دار ہوں، بہت قرضہ ہو چکا ہے، مجھے کچھ مال کی ضرورت ہے، مجھے اللہ کے نبی نے تمہارے پاس بھیجا۔ کہا حضور نے بھیجا، کیوں کہہ رہا ہے؟ مانگنا ہے جو مانگ لے۔ اس نے کہا نہیں آقا نے کہا ہے۔ بادشاہ نے کہا پھر بھی تو کہہ رہا ہے؟ کہا ہاں یہ بھی بتا کر بھیجا روزانہ رات کو تنہائی میں تم 1000 بار درود پڑھتے ہو، اور کل تھک
کر کے سو گئے تھے, کل پڑھنا بھول گئے تھے. اتنا سنا بادشاہ اپنی کرسی سے اچھل کر آ گیا, کہا یہ تو راز ہے, میری بیوی بھی نہیں جانتی, اگر تجھے خبر ہے تو پھر آج تو میری معراج کا دن ہے. اس لیے کہ اب تک جو پڑھتا تھا اب یقین ہو گیا وہ سنتے بھی تھے, سبحان وہ سنتے بھی تھے, وہ سنتے بھی تھے. جوش میں آیا, رقص کنا تھا, وجد میں آیا, خزانے کی چابیاں کھول دی, جا میری مراد پوری ہو گئی. آج تو بشارت لے کر کے آیا ہے, جس کے لیے جیتا تھا وہاں سے نوید وصلت آ گئی ہے, جا تجھے جو چاہیے لے جا. وہ نوجوان غریب آدمی تھا, تنگ دست مفلس ضرور تھا, جی, لالچی عیاش نہیں تھا, ضرورت بھر کا مال لیا اور چلتا بنا. سیدھے عدالت میں آیا, قاضی صاحب سے کہا بلاؤ جتنے قرض خواہ تھے سب کا قرضہ ایک ہی دن میں چکا دوں گا, آج پیسہ لے کر کے آیا ہوں. سب آ گئے تھے, عدالت میں بیٹھے ہیں. قاضی صاحب کرسی پر آئے, جب یہ پورے سینہ تھان کر کھڑا ہے, مال ہے آج دینا ہے, ذلت نہیں ہوگی. قاضی صاحب کی آواز آتی ہے, گرجدار آواز, اے نوجوان بیٹھ جا اپنی جگہ پر. یہ سہم گیا آج کون سا آرڈر آنے والا ہے. قاضی صاحب نے فیصلہ بدل دیا, کہا تو اپنا قرضہ نہیں ادا کرے گا, تجھ پر جتنا قرضہ ہے میں اپنی جیب سے ادا کروں. سبحان اللہ. یہ کیا بات ہوئی, یہ کیا بات ہوئی. کہا یہی بات تو آپ 3 دن پہلے بھی کر سکتے تھے, جی, جب آپ دھمکی دے رہے تھے جیل کی. کہا قاضی صاحب آج فیصلہ کیوں بدل گیا. قاضی صاحب کہتے 3 دن پہلے میں تجھے نہیں پہچانتا تھا, فیصلہ سنا کر چلا گیا, جب رات کو سویا تو میرے آقا تشریف لائے اور تیری طرف مجھے دکھا کر کے کہا اے قاضی تیرے پاس دنیا بہت ہے, اس غریب کی مدد کر, اللہ تجھے جنت عطا کرے گا. میں میرے نبی کے اس فرمان پر عمل کرنا چاہتا ہوں, آج تو نہیں دے گا میں اپنی جیب سے ادا کروں گا, تو بیٹھ جا بیٹھ جا. یہ تکرار چل رہی تھی, جتنے قرض خواہ کھڑے تھے یہ معاملہ دیکھتے ہیں اپنی کرسیوں سے کھڑے ہوتے, کہتے ہیں قاضی صاحب معاف کیجئے, ہم نے مقدمہ کیا, ہم سبوں نے اس کا قرضہ معاف کیا, اور زندگی پر جب بھی اسے ضرورت ہے یہ ہم سے اور پیسے لے سکتا ہے. وہ نوجوان باہر نکلتا ہے دربار سے, عدالت سے, وجد کرتے ہوئے, اتنا دیا سرکار نے مجھ کو جتنی میری اوقات نہیں, یہ تو ان کا کرم ہے, ورنہ مجھ میں تو ایسی بات نہیں. میرے کریم سے کر قطرہ کسی نے مانگا, دریا بہا دیے ہیں, در میں بہا دیے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. نعرہ رسالت, لبیک یا رسول اللہ, لبیک یا رسول اللہ, لبیک یا رسول اللہ, لبیک یا رسول اللہ. سبحان اللہ. میرے عزیزو دیکھا آپ حضور کو سچے دل سے یاد کرنے کا, ان کی بارگاہ میں درود شریف پڑھنے کا کتنا بڑا صلہ ملا ہے. آپ نے بخوبی اس بیان میں سن لیا ہوگا میرے عزیز, آپ نے بیان تو سن لیا, آپ کلام بھی سن کے چلے جائیں. میرے عزیز بڑا پیارا کلام ہے, پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں جو کلام آج میں نے پڑھا ہے نا, واقعی اگر آپ سنیں گے دل کی گہرائی سے سننا اور اچھا لگے تو دعاؤں سے نوازنا. ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالیٰ, آئیے کلام شروع کرتے ہیں. اور آپ سے ایک ریکویسٹ ہے میری, جو ہمیشہ کہتا ہوں کہ اپنے اندر حسن و اخلاق اپنا اچھا کرے, اپنے اندر عاجزی پیدا کر لے, کبھی کسی کا دل مت دکھانا, ماں باپ کو ہمیشہ راضی رکھنا, بیوی بچوں پر شفقت کرنا, بھائی بہن پر شفقت کرنا, چھوٹے بچوں پر, اور اپنے اندر ایک ایسا بدلاؤ لائیں کہ جب بھی آپ کبھی بولے تو آپ کی زبان سے سچ ہی نکلے. جھوٹ سے بہت دور رہیں میرے عزیزوں. جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے اور اس سے بے برکتی ہوتی ہے, گھر میں برکت نہیں آتی ہے, گھر کی برکت اٹھا لی جاتی ہے جس گھر میں جھوٹ بولا جاتا ہے. میرے عزیز جھوٹ سے بچیں. فلسطین اور غزہ کے مظلوموں کے لیے دل سے دعا کریں, اللہ ان کی غیب سے مدد فرمائے, آمین یا رب العالمین. کوئی بھی میرا بھائی 22 جنوری کو وہاں جانے کی سوچ رہا ہے تو نہ جائے, ٹھیک ہے, بالکل نہ جائے, آپ سے ریکویسٹ ہے میری. چلیے انشاءاللہ تعالیٰ اب میں آپ کو کلام سناتا ہوں. آپ کا دل سے شکر ہے کہ آپ آخر تک یہاں تک رکے رہے. اب یہاں تک آ گئے ہیں تو کلام بھی سن لیجیے, انشاءاللہ آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا. اتنا پیارا کلام ہے. آئیے کلام شروع کرتے ہیں. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے, چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے, چمک تجھ سے پاتے, چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے, چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے.
چمکا دے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، برستا نہیں برستا نہیں برستا نہیں، دیکھ کر ابر رحمت برستا نہیں، دیکھ کر ابر رحمت بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، اور مدینے کے خطے مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے، مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے، غریب و فقیروں کے ٹھہرانے والے، غریب و فقیروں کے ٹھہرانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، اور تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشمے عالم سے چھپ جانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سرکار موقع ہے او جانے والے، حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سرکار موقع ہے او جانے والے، میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، کہ راستے میں ہے جب جانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، اور تیرا کھائے تیرے غلاموں سے الجھے، تیرا کھائے تیرے غلاموں سے الجھے
ہے منکر جب کھانے غرانے والے رہے گا یوں ہی رہے گا یوں ہی ان کا چرچا چار ہے گا بڑے خاک ہو جائے جل جانے والے پڑے خاک ہو جائے جل جانے والے اب آئی شفاعت اب آئی شفاعت اب آئی شفاعت کی ساعت اب آئے ذرا چین لے میرے گھبرانے والے ذرا چین لے میرے گھبرانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل میں چمکا دے چمکانے والے اب اعلیٰ حضرت آخر میں کیا لکھتے ہیں سنیے نا رضا نفس دشمن رضا پیارے رضا میرے رضا رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا کہیں تم نے دیکھے ہیں چندرانے والے کہیں تم نے دیکھے ہیں چندرانے والے چمک تجھ سے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل میں چمکا دے چمکانے والے تو میرے عزیزوں کیسا لگا آپ کو یہ کلام جیسا بھی لگا ہو بس دعاؤں سے نوازیں اللہ اپنی بارگاہ میں قبول کر لے کلام اعلیٰ حضرت جب بھی پڑھتے ہیں نا ایک عجیب سی کیفیت ہوتی ہے میرے عزیزوں میں امید کرتا ہوں کہ آپ آخر تک بنے رہے ہوں گے آج مجھے آپ کی ایک کمنٹ چاہیے کیا کمنٹ چاہیے کہ میں نے آپ کی اس ویڈیو کو اس کلام کو آخر تک سنا ہے یہ کمنٹ مجھے ضرور چاہیے انشاءاللہ تعالیٰ تاکہ مجھے پتہ لگے میرے کتنے بھائی میری کتنی بہنیں میرا پورا کلام سنتے ہیں الحمدللہ انشاءاللہ ملتا ہوں کل صبح 10 بجے اپنا خیال رکھیے گا